حضرت علامہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ایمان افروز ارشاد ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنا یہ ایمان کا راستہ ہے، اور یہ بھی مسلم کی تعظیم کا درجہ محبت سے بھی بالا تر ہے۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ جیسے غلام اپنے آقا کی یا بیٹیاں اپنے باپ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، یا بیٹا اپنے باپ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے، اس سے بھی بدرجہ زیادہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آیات و احادیث مبارکہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طریقے ذکر فرمائے، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال تعظیم و توقیر پر دلالت کرتے ہیں، اور فرمایا یہ ان حضرات کا حصہ تھا جو سر کی آنکھوں سے حضور کا مشاہدہ کرتے تھے، اور آج تعظیم و توقیر کے طریق میں یہ بھی ہے کہ حضرت کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پاک جاری ہو تو ہم صلاۃ و سلام پڑھیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی، حالانکہ فرشتے شریعت مطہرہ کے پابند نہیں ہیں، تو وہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ لہذا ہم ان فرشتوں سے زیادہ اولا، احق، احرا، اخلق ہیں کہ درود پاک پڑھیں اور قرب حاصل کریں۔ غوثوں کے غوث محبوب سبحانی قطب ربانی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا علیکم بلزوم المساجد وکثرت الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اے ایمان والو تم مسجدوں اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کو لازم کر لو۔ حضرت عارف صوبی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان مبارکہ، فرمایا کہ درود پاک انسان کو بغیر شیخ کے اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ باقی اذکار اور وظائف میں شیطان دخل اندازی کر لیتا ہے، اس لیے مرشد کے بغیر چارہ نہیں، لیکن درود پاک میں مرشد خود سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا شیطان دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ علامہ حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے، امام سخاوی نے بعض بزرگوں سے نقل فرمایا ایمان کے راستوں میں سے سب سے بڑا راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے، محبت کے ساتھ ادائے حق کی خاطر تعظیم و توقیر کے لیے، اور درود پاک پر مواظبت یعنی ہمیشگی کرنا یہ ادائے شکر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا واجب ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر بڑے بڑے انعام ہیں۔ رسول مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دوزخ سے نجات کا سبب ہیں، وہ ہمارے جنت میں جانے کا ذریعہ ہیں، وہ ہمارے معمولی عملوں سے فوز عظیم حاصل کر لینے کا ذریعہ ہے، وہ ہمارے شاندار اور بلند ترین مراتب حاصل کر لینے کا ذریعہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقلیشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارک ہے، فرمایا کہ وہ کون سا وسیلہ شفاعت ہے اور کون سا عمل ہے جو زیادہ نفع دینے والا ہو، اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنے سے جس ذات بابرکات پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، بس اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا نور اعظم ہے، اور یہ وہ تجارت ہے جس میں خسارہ نہیں، اور درود پاک پڑھنا اولیاء کرام کے لیے صبح و شام کی عادت بن چکی ہے۔ اے میرے عزیز، تو درود پاک کو مضبوط پکڑ لے، اس کی برکت سے تراغیب پاک ہوگا اور تیرے اعمال پاکیزہ ہوں گے، اور تو انتہائی امیدوں کو حاصل کر لے گا، اور تو قیامت کے دشوار ترین دن کے ہولوں سے امن میں رہے گا۔
حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول مبارک، فرمایا اے میرے عزیز، تو اس ذات پر درود پاک کی کثرت کر جو سید السادات سارے سرداروں کے سردار ہیں، جو سعادتوں کی کان ہیں، کیونکہ اس ذات والا صفات پر درود پاک پڑھنا خوشیوں کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور نفیس ترین رحمتوں کے حاصل کرنے اور ہر نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور تیرے لیے ہر درود پاک کے بدلے زمین و آسمان کے مالک کی طرف سے 10 رحمتوں کا نزول اور 10 گناہوں کا مٹانا اور 10 درجوں کے بلند کرنے کا انعام ہے، اور ساتھ ہی فرشتوں کی تیرے لیے رحمت و بخشش کی دعائیں شامل ہیں۔ عارف باللہ سیدنا امام شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارکہ، فرمایا کہ ہم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عہد لیا گیا کہ ہم صبح و شام حضور کی ذات بابرکات پر درود پاک کی کثرت کریں، اور یہ کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو درود پاک پڑھنے کا اجر و ثواب بتائیں، اور ان کو سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عظمت کے اظہار کے لیے درود پاک پڑھنے کی پوری رغبت دلائیں، اور اگر مسلمان بھائی روزانہ صبح و شام 1000 سے 10,000 بار تک درود پاک پڑھنے کا ورد بنا لیں تو یہ سارے عملوں سے افضل ہوگا، اور درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ باوضو ہو اور حضور قلب کے ساتھ پڑھے، کیونکہ یہ بھی مناجات ہے نماز کی طرح، اگرچہ اس میں وضو شرط نہیں ہے۔ نیز فرمایا کہ درود پاک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں صاحب حل و عقد اور صاحب بسط و کشاد مختار بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جو شخص اس آقا کی صدق و محبت کے ساتھ خدمت کرے، درود پاک پڑھے، اس کے لیے بڑے بڑوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں اور سب مسلمان اس کی عزت کرتے ہیں، جیسے کہ بادشاہوں کے مقربوں کے بارے میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ شیخ نور الدین شوفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ 10,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور شیخ احمد زواوی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40,000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے۔